الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل رکھنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر شے کی ایک چیز ثقل کرنے والی ہوتی ہے، یعنی چمکانے والی ہوتی ہے، اور قلوب کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کے معنی لغت میں یاد رکھنا ہے، اس کا مقابل نسیان یعنی بھول جانا ہے۔ یاد رکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک صوری اور ایک حقیقی۔ صوری زبان سے یاد کرنے اور نام لینے کو کہتے ہیں، اور حقیقی ادائے حقوق کو کہتے ہیں۔ ذکر لسانی یعنی زبان سے یاد کرنا بھی ذکر اللہ کا ایک فرض ہے مگر ناقص، اور ذکر حقیقی ذکر اللہ کا فرض کامل ہے۔ اگر دونوں جمع ہو جائیں یعنی ادائے حقوق کے ساتھ ذکر لسانی بھی ہو تو سبحان اللہ درجہ اکمل ہے۔ غرض کوئی خیر دنیا و آخرت کی نہیں ہے جو ذکر اللہ میں نہ آ گئی ہو۔ یہ جو بار بار عرض کرتا ہوں کہ اپنے سوچ کا رخ موڑنے کی ضرورت ہے کہ دن رات ہم جو دنیا کے کاموں اور دنیا کی راحتوں اور اس کی لذتوں کے خیال میں مگن رہتے ہیں، ان خیالات کا رخ اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی طرف موڑنا چاہیے، اور اس رخ موڑنے کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے سے دن بدن قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ایک لمحے میں، ایک دن میں، ایک دم سے یہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے خیالات جو ہیں وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، اکثر و بیشتر غیر اختیاری طور پر خیالات آتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے اور تجربہ بھی یہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا خیال زیادہ آتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے پیسے کمانے کی اہمیت ہے دل میں اور دنیاوی راحت و آرام کی اور لذتوں کی اہمیت دل میں ہے تو اسی کے خیالات زیادہ آئیں گے۔ کسی شخص سے، کسی ذات سے، کسی کام سے، کسی چیز سے محبت ہے تو اس کے خیال زیادہ آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش ہونے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دہ ہونے کی اہمیت جب دل میں بیٹھے گی کہ پتہ نہیں کس وقت میری موت آ جائے، کس وقت میری آنکھ بند ہو جائے، کس وقت میں قبر میں پہنچ جاؤں، کس وقت میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو جاؤں، جب اس بات کی اہمیت دل میں آئے گی کہ آخرت زیادہ اہم چیز ہے بنسبت دنیا کے، دنیا کا کچھ پتہ نہیں کتنے دن کی ہے، اور جو لذت ہے، جو راحت ہے، جو مزہ ہے دنیا کا وہ فانی ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔ کوئی لذت کامل نہیں، کوئی راحت کامل نہیں، مکمل نہیں،
ہر لذت کے ساتھ، ہر راحت کے ساتھ کسی نہ کسی غم کا کانٹا لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی فکر کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، مالدار، دولت مند، جس کو دنیا کی ساری راحتیں بظاہر میسر ہیں، لیکن اس کو بھی غم سے اور فکر سے چھٹکارا نہیں، بلکہ عام طور سے دیکھا ہے کہ جتنا زیادہ آدمی کی دولت ہوتی ہے، جتنی جائیدادیں ہوتی ہیں، جتنا تجارت وسیع ہوتی ہے، کاروبار بڑا ہوتا ہے، اتنے ہی غم زیادہ ہوتے ہیں، اتنی فکریں زیادہ ہوتی ہیں، چھن نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہر رات دن رات آدمی اس فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ تو دنیا کی نہ کوئی راحت مکمل اور نہ کوئی لذت مکمل، ہر ایک کے ساتھ غم کا، فکر کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ اور آخرت اول تو دائمی، ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی، اور اس میں اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے نواز دیں اور اہل جنت میں شامل فرما لیں، تو صرف ایک نعمت کا آپ تصور کیجئے جو قرآن کریم میں بیان فرمائیے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور بھی کچھ نہ ہو، صرف یہ نعمت کہ نہ کوئی خوف، آئندہ کا کوئی خوف نہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی فکر نہیں، خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ کبھی غم ہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، سب غم مٹ گئے، سارے خوف مٹ گئے۔ اور کچھ بھی نہ ہو تو انسان کا خوف اور غم سے خالی ہو جانا یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ آج ہم اس کی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس واسطے کبھی لمحہ کوئی ایسا آیا نہیں زندگی میں کسی بھی انسان پر کہ نہ اس کو خوف ہو اور نہ حزن ہو، نہ کوئی غم ہو، ایسا لمحہ آج تک کسی انسان پر آیا نہیں۔ تو جب ایسی کیفیت ہو جائے کہ نہ خوف ہو، نہ حزن ہو، نہ غم ہو، تو اور یہ نعمت ہی اتنی بڑی ہے کہ کچھ اس کا حد و حساب نہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی آخرت کی اہمیت دل میں ڈال دے، جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ تؤثرون حیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے رہتے ہو ہر وقت، حالانکہ آخرت خیر بھی ہے، یعنی سراپا خیر ہے، اس میں کوئی شر کی آمیزش نہیں، راحت ہی راحت ہے، لطف ہی لطف ہے، اور لذت ہی لذت ہے، وہ خیر بھی ہے، وابقا، اور پائیدار بھی ہے کہ ہمیشہ رہنے والی، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آخرت کی اہمیت اگر دل میں بٹھا دے تو پھر جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کا خیال بھی زیادہ آتا ہے، جب اس کو میں درست کروں، اس کو بہتر کروں۔ دوسرے، محبت، اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرما دیں، اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت عطا، اپنی محبت عطا، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما اور جو آپ سے محبت کرتے ہوں ان کی محبت عطا فرما۔ تو محبت اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے تو جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کا خیال زیادہ آتا ہے، اس کا خیال زیادہ آتا ہے۔ تو اس لیے دو چیزیں ضروری ہیں اپنے خیالات کا رخ تبدیل کرنے کے لیے، ایک آخرت کی اہمیت اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی کی محبت۔ ان دونوں چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک چیز ہے جو معین اور معاون ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے، اور وہ ہے ذکر لسانی، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا اتنا ہی
اللہ تبارک و تعالی سے قرب بڑھے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کیا کرو، میری یاد کیا کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اللہ یاد کرے، اللہ تبارک و تعالی یاد کریں کسی کو تو پھر اس کو اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس بات کو کہ اللہ تعالی نے دونوں یہ جو آیتیں پڑھی سورہ آل عمران کی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وہی دنیا کے سارے کاموں کا یہی حال ہے، کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں ہو سکتا، کتنا ہی آدمی اسباب جمع کر لے، وسائل جمع کر لے، لیکن کسی بھی سبب پر، کسی بھی وسیلے پر بھروسہ نہیں۔ بھروسہ تو صرف اللہ جل جلالہ کی ذات پر ہو سکتا ہے، اور کسی کا دنیا کے کسی کام پر، کسی وسیلے پر، کسی سبب پر کوئی بھروسہ نہیں۔ وہی چاہیں تو سبب میں تاثیر پیدا فرما دیں، وہی چاہیں تو اس سے تاثیر سلب فرما لیں، سب کچھ انہی کے قبضے میں ہے۔ اسی لیے یہ جو فرمایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ کلمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لا حول ولا قوت کسی ایسے موقع پر پڑھا جاتا ہے جب کوئی غلط کام ہو جائے یا جو ہے شیطان کا کوئی دھوکہ، شیطان بہکانے لگے وغیرہ وغیرہ، تو خیر ٹھیک ہے، وہ اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کلمہ جو ہے یہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا خزانہ ہے؟ کہ معنی اس کے یہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی قدرت نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے ذریعے کوئی طاقت حاصل ہو۔ اگر کسی کو کسی کام پر قدرت ہوگی یا کسی کام کی طاقت پیدا ہوگی یا استطاعت ہوگی یا توفیق ہوگی تو وہ سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ کلمہ کثرت سے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عبادات و طاعات کی توفیق ہوتی ہے، عبادات و طاعات کی توفیق وہ ہوتی ہے اس کلمے کو کثرت سے پڑھنے سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی مجھے کوئی طاقت نہیں حاصل ہوگی، کسی چیز پر قدرت نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ملے گا وہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ملے گا، اس کی طاقت، اس کی دی ہوئی طاقت سے ملے گا۔ یہ ہے ایک وہ کلمہ کہ جس کے نتیجے میں فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیونکہ ایک یہ کلمہ آدمی پڑھے اور اس کلمے کے ساتھ اس کے معنی پر بھی غور کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے طاعات کی توفیق ہوگی، عبادات کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور وہ ہوئی در حقیقت جنت کا خزانہ ہے جو جنت انسان کو مل گا۔ تو بھائی کوئی بھی یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی لاؤڈ اسپیکر ہے ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے فوائد حاصل ہوتے ہیں، آواز دور تک پہنچتی ہے، لیکن ٹھپ ہو جائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے
تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ آج کے لوگوں نے سبب راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب پیدا فرمائے ہیں راحت کے یا آرام کے، ان کا نام رکھ لیا ہے کہ بس وہ مل گئے تو راحت مل گئی، حالانکہ وہ اسباب ہیں، وہ بذات خود راحت نہیں، وہ راحت تو کسی اور دینے والے کی عطا ہے۔ یہ گھر میں کوٹھی بنا لو، بنگلہ بنا لو، کاریں لے لو، دنیا کے جتنے جدید ترین آلات ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو، سب کر لو، سب کچھ کر لو، لیکن اگر اللہ جل جلالہ کی طرف سے منظور نہیں ہے، راحت کا ملنا منظور نہیں، تو یہ سارے آلات، سارے اسباب، سارے وسائل بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ گھر بڑا شاندار ہے، کاروبار بڑا زبردست ہے، پیسوں کی بھی ریل پیل ہے، اسباب و وسائل بھی سارے اکٹھے ہیں، کاریں بڑی شاندار ہیں، دوسرا آدمی دیکھ کے رشک کرے کہ کتنی بڑی دولت اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن اندر سے جھانک کر دیکھو تو زندگی جو ہے وہ درد سے بھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، اس واسطے کہ یہ اسباب تو حاصل ہیں، لیکن راحت کے اسباب تو حاصل ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان اسباب میں راحت پیدا نہیں فرمائی، تو جب تک ان کی طرف سے عطا نہ ہو یہ محض اسباب سے راحت حاصل نہیں ہوا کرتی۔ اور اسی کا نام ہے برکت۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو مثلا گھر بنایا، بھائی اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، کسی کو گاڑی ملی، اللہ آپ کو برکت دے، کسی کا نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ برکت دے، کیا مانا کہ بظاہر تو یہ اسباب راحت حاصل ہو گئے ہیں، لیکن جب تک اللہ جل جلالہ کی طرف سے برکت اس میں نہیں ڈالی جائے گی اس وقت تک اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے، یہ مطلب ہوتا ہے برکت۔ تو کوئی بھی چیز جب تک اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کے اندر تاثیر نہ پیدا کی جائے، اس میں جب تک راحت عطا نہ کی جائے، کچھ بھی راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہوتی، پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہوتی، مال و دولت اکٹھا کرنے سے نہیں ہوتی۔ اللہ چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جھونپڑے میں زمین کے اوپر راحت عطا فرما دے، اور وہ نہ چاہے تو بڑی سے بڑے عالیشان محلات کی مسحریوں میں بھی راحت نہ ملے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو بھائی دنیا کی کسی بھی چیز پر نہ بھروسہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اوپر یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیشہ راحت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے رہتے ہیں۔ میں اس پر کہہ رہا تھا کہ اب بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ابھی، اس کے اوپر لاؤڈ اسپیکر ٹھیک، اعلان ہوا کہ بھائی بیان ہوگا، اس وقت ٹھیک، جب کرنے بیٹھے تو ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کہ جن چیزوں پر تم نے بھروسے کیے ہوئے ہیں ان کی حالت یہ ہے۔ تو بھروسہ تو سوائے ایک ذات کے کسی اور پر نہیں، اسی سے مانگو، راحت مانگنی ہو تو اس سے مانگو، توفیق مانگنی ہو تو اس سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔